کی اس ویڈیو میں ہم دنیا اسلام کے ایک اور عظیم ستارے کے بارے میں، نام تو آپ جان ہی گئے ہوں گے، عراق کے صدر صدام حسین۔ دوستو، صدام حسین جون 1937 کو عراق کے شہر اوجہ میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین ایک انتہائی نڈر، بے باک اور بہادر شخص تھا، لیکن صدام حسین کی موت کی وجہ کیا بنی، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ چلے بات کرتے ہیں صدام حسین کے بارے میں۔ دوستو، صدام حسین 1937 کو اوجہ عراق کے شہر میں پیدا ہوئے۔ صدام حسین کے والد وفات پا چکے تھے۔ صدام حسین کے والد کی وفات کے بعد اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی۔ صدام حسین کا سوتیلا باپ صدام حسین پر بے حد ظلم و ستم کرتا تھا اور اسے مزدوری کرواتا تھا۔ صدام حسین اپنے سوتیلے باپ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے چچا کے پاس بغداد میں مقیم ہو گیا۔ صدام حسین نے ساتھ ہی ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی۔ دوستو، صدام حسین ملٹری میں بھرتی ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی وہ سیاست میں حصہ لیتا رہتا تھا۔ سیاست میں ہونے والے جلسے جلوسوں میں صدام حسین ہمیشہ سر فہرست رہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صدام حسین کو سیاست میں اور فوج میں مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ صدام حسین ایک ہی انتہائی عہدے دار شخص کے ساتھ کام پر لگا، جو صدام حسین کے کیریئر کا آغاز کی وجہ بنی۔ دوستو، صدام حسین اپنی بہادری اور بے باکی کی وجہ سے بے حد مشہور تھا۔ صدام حسین نے اپنے دور حکومت میں اپنی عوام کو بے حد سہولیات دیں اور ساتھ ہی ساتھ صدام حسین کے دور حکومت میں عراق نے کئی جنگیں بھی لڑی۔ اس میں سر فہرست آتی ہے کہ جب اسرائیل نے فلسطین پر ظلم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ اسرائیلی ظلم و ستم سے تنگ آ کر ایک خاتون نے صدام حسین سے جب فریاد کی کہ اسرائیلی فوجی روز اس کی بچی کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں اور تم عیش و عشرت کی نیند سو رہے ہو، تو صدام حسین نے غصے میں آ کر اور رونے لگا پہلے تو، پھر صدام حسین نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اسرائیل کو میزائلوں سے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ دوستو، صدام حسین پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ میں اسرائیل کو جلا دوں گا۔ صدام حسین واحد شخص تھا جو کہ پریس کانفرنسوں میں ایسی باتیں کیا کرتا تھا اور وہ صاف کہا کرتا تھا کہ میں ایٹمی طاقت کسی ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ میں اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانا چاہتا ہوں۔ دوستو، صدام حسین اپنی بہادری اور بے باکی کی وجہ سے عراق پر حکومت کرتا رہا اور صدام حسین نے ایران کے صدر خمینی کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے ایران پر بھی حملہ کر دیا۔ خمینی ایک بہت ہی گھمنڈی شخص تھا جو اپنے آپ پر فخر کرتا تھا۔ صدام جب فوج کا کمانڈر تھا تو وہ کھلے عام پھرتا تھا، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ صدام حسین کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے انگریز اور یہود و نصارہ انتہائی پریشان تھے اور وہ صدام حسین سے خوف کھاتے تھے۔ صدام حسین کے اسی خوف کی وجہ سے انہوں نے صدام حسین کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، امریکہ نے صدام حسین پر الزام لگایا کہ صدام حسین کے پاس بڑے ہی پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں اور صدام حسین کو کئی لوگوں کا قاتل ٹھہرایا۔ صدام حسین پر امریکی فوج کا گھیراؤ تنگ ہو چکا تھا۔ امریکہ نے عراق پر 1999 میں حملہ کر دیا۔ صدام حسین کی فوج جلد ہی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی کیونکہ امریکہ اور اس کی اتحادی بہت مضبوط تھے۔ یورپ کے پیسے کی وجہ سے عراقی فوج کو بھی خرید لیا گیا۔ صدام حسین اپنی جان بچا کر کئی دنوں تک چھپا رہا، لیکن ایک چرواہے نے اس کی نشاندہی کر دی اور امریکی فوج نے صدام حسین کو پکڑ لیا۔ 2003 میں صدام حسین کو دوستوں گرفتار کر لیا گیا اور کافی عرصہ تک صدام حسین کی تفتیش چلتی رہی، جس کے بعد امریکہ اور حق بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صدام حسین کو عید الاضحیٰ کے دن 30 دسمبر 2006 کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ اپنے شیر کو خود مارنے کے